السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج جو ہے ہم نے پنکچویشن کے بارے میں دیکھنا ہے۔ پنکچویشن بیسیکلی سیمبلز ہیں جو کہ ہمارے سینٹیمنٹس کو، ایموشنز کو، حیرانی یا کسی بھی ایسی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے فل سٹاپ یا پیریڈ۔ اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ ایبریویشن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں مائی نیم از حذیفہ، تو یہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر فل سٹاپ یا پیریڈ آئے گا۔ نیکسٹ ہے کوسچن مارک، یہ انٹروگیشن سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں میں آئی کم ان میم، میم کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ تو سمپل سی بات ہے۔ ایکسکلیمیشن مارک حیرانی بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، ٹھیک ہے، اور اچانک سے آپ کسی چیز پہ زور دیں۔ جیسے کہ مجھے کسی پہ بہت غصہ آتا ہے اور میں کہتی ہوں بکواس بند کرو، تو میں کہوں گی شٹ اپ، اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک۔ دا بس از ارلی ٹوڈے، یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ معمول کے مطابق نہیں آ رہی، آج بس پہلے آ رہی ہے۔ اٹ از گڈ ٹو سی یو اگین، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو جو ہے میں دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ یو ٹاپ دا ایگزام، کیا تم نے ایگزام کریک کر لیا، ٹاپ کر لیا؟ تو یہ بھی حیرانی کی بات ہے، تو ایکسکلیمیشن مارک۔ اور ہی ڈائڈ، وہ مر گیا، تو یہ ایکسکلیمیشن مارک ان سب میں جو ہے لگے گا۔ نیکسٹ ہے کوما۔ کوما جو ہے یہ آئیڈیاز کو سیپریٹ کرنے کے لیے یا پھر ایلیمنٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبرز، ڈیٹس اور سیلوٹیشن۔ سیلوٹیشن کہتے ہیں ڈیئر میم، ڈیئر فادر، جو ہم لیٹر میں یا پھر کسی بھی جگہ لکھتے ہیں۔ اور اس میں پیریڈ سے یعنی کہ فل سٹاپ سے کم ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ 2 سیکنڈ ٹھہرنا ہے تو یہاں پر 1 سیکنڈ ٹھہرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کوآرڈینیٹنگ کنجکشن سے پہلے آئے گا، جو کہ 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کو ملا رہا ہوگا۔ کوآرڈینیٹنگ کنجکشن بٹ، فور، اور، یٹ، سو اینڈ نار ہوتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ کلاسز وہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر بھی کمپلیٹ سینس دیتی ہیں لیکن ڈیپینڈنٹ کلاس نہیں دیتی۔ اور اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈنٹ کلاس کے بعد استعمال ہوگا جو کہ سینٹینس کو شروع کر رہی ہوگی۔ جیسے کہ اب اگر میں کہوں تھینکس فار یور ہیلپ پوجا، 2 الگ آئیڈیاز ہیں، انہیں سیپریٹ کرنے کے لیے کوما استعمال ہوا۔ ہی وینٹ ٹو دا مووی اینڈ دین وینٹ ٹو دا زو، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں، اس لیے کوآرڈینیٹنگ کنجکشن اینڈ سے پہلے کوما لگا ہے۔ وین آئی وینٹ رننگ آئی سا اے اسنیک، جب میں دوڑنے کے لیے گئی تو میں نے ایک سانپ دیکھا، تو یہاں پہ وین آئی وینٹ رننگ یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، تو اس کے بعد کوما آیا۔ نیکسٹ ہے سیمی کولن، یہ 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں کہ کچھ طالب علم ورڈ پروسیسر سے لکھتے ہیں، پھر سیمی کولن، ادرس رائٹ ود اے پین اور پینسل، دوسرے پین یا پینسل سے لکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کولن، جب آپ نے کچھ کہہ کر آگے کوٹیشن بتانی ہو، ایکسپلینیشن دینی ہو کسی چیز کی، ایگزامپل بتانی ہو یا سیریز بتانی ہو، جیسا کہ دس ہاؤس ہیز ایوری تھنگ آئی نیڈ، اس گھر میں وہ سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے، 2 بیڈ روم، ایک بیک یارڈ، پچھلا صحن، ایک گیراج، ٹھیک ہے، تو یہ سیریز بتانی تھی تو اس لیے میں نے کولن لگایا۔ آئی ایم پلاننگ ٹو اسٹڈی 4 سبجیکٹ، اب یہاں پہ میں ایکسپلینیشن یا پھر سیریز بتا رہی ہوں تو اس لیے یہاں پہ بھی جو ہے کولن لگا۔ اور نیکسٹ، اچھا اینڈ سے پہلے جو کوما آیا یہ آکسفورڈ کوما ہے، اس کی بڑی جنگ چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے لگائیں، کوئی کہتا ہے نہ لگائیں، لیکن زیادہ تر ہے کہ لگایا جائے۔ اور اس کے علاوہ کولن سیمی کولن کی طرح 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیش، یہ رینجز بتانے کے لیے، جیسے کہ 1880 سے 1885۔ اور انفارمل کہتے ہیں جو رول کو فالو نہ کر رہا ہو، ایسے اسپوکن میں ہم کہیں، اور فارمل وہ ہوتا ہے جو کہ گرامیٹیکل رول کو فالو کرے اور ریٹن میں ہم یوز کرتے ہیں۔ اور دوسرا این ڈیش جو کہ این کے سائز کا چھوٹا ہوتا ہے، ایم ڈیش جو کہ بڑا ہوتا ہے ایم کے سائز کا۔ ہائفن 2 لفظوں کو جوڑ کر ایک کمپاؤنڈ ورڈ بنائے گا، جیسے میں کہوں ایکو فرینڈلی، سن ان لا، ویل نون، بک لونگ۔ کوٹیشن مارک، جب آپ نے کوئی بات کسی کی ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کرنی ہو، کوئی ورس بتانی ہو، کسی کا کول بتانا ہو، جیسے کہ قائد اعظم سیڈ ورک، ورک اینڈ ورک، تو کوٹیشن مارک لگے گا۔ اب اگر ایک یہ بات اکثر پوچھی جاتی ہے کہ جو فل سٹاپ یا پھر ایکسکلیمیشن مارک یا پھر کوسچن مارک ہے وہ اس کے اندر آئے یا باہر آئے، اگر آپ کا مین فوکس کوٹیشن والی بات پر ہے اور باقی تھوڑا بہت سینٹینس بتایا گیا ہے تو تب اندر آئے گا، لیکن اگر وہ کسی پیراگراف کا حصہ ہو یا پھر مین فوکس اور باتیں بھی ہوں کوٹیشن مارک والی بات کے علاوہ، تب یہ باہر آئے گا۔ جیسے کہ پہلے سینٹینس میں دیکھیے اندر آیا کیوں، کیونکہ اس میں مین فوکس اسی کوٹیشن مارک والی بات پر ہے۔ شی آسکڈ ول یو اسٹل بی مائی فرینڈ، اس نے پوچھا کیا تم ابھی تک میری دوست ہو، تو اس میں اندر آیا ڈو یو ایگری ود دا سینگ، کیا آپ اس کول سے جو ہے ایگری کرتی ہیں۔ آل از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو اس میں کوٹیشن مارک کے باہر آیا۔ نیکسٹ ہے اپوسٹروفی، یہ پوزیسو کیس یعنی کہ ملکیتی حالت بتانے کے لیے اور کانٹریکٹ فارم میں آتا ہے، جیسے کہ آئی ایم، یو آر، ٹھیک ہے، لیٹس۔ اب یہ کانٹریکٹڈ فارم ہے، آئی ایم میں اے اسکپ کر دیا، یو آر میں اے اسکپ کر دیا، لیٹس میں آئی اسکپ کر دیا، اور ملکیتی حالت جیسے کہ سعدیہ اس بک، سعدیہ کی کتاب۔ نیکسٹ ہے پرنتھیسس، یہ میتھمیٹکس میں استعمال ہوتی ہیں، پرنتھیسس، بریکٹ، بریسز، ایلپسس۔ نیکسٹ مشق ہے، یس ہی سیڈ آئی ول بی ہوم بائی 10، تو یس اور آئی ول بی ہوم بائی 10 یہ اس کے یعنی کہ ورڈ تھے، تو ہم نے کوٹیشن مارک میں بند کیے۔ ہی ڈیلز ان 3 کارس، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے سیریز بتانی تھی تو اس لیے ہم نے کولن لگایا اور ایکس وائی زیڈ کو یہ مطلب کہ انہیں الگ کیا، ایلیمنٹس کی سپریشن ہے تو یعنی کہ کوما لگا کر۔ when the teacher commented that her spelling was poor، جب ٹیچر نے تبصرہ کیا کہ اسپیلنگ
اس کے پور ایسا ہی نہیں ہے. لتا نے جواب دیا آل دا ممبرز آف مائی فیملی آر پور اسپیلر. میری خاندان کے سارے لوگ ان سب کی اسپیلنگ اچھی نہیں ہے. تو اس میں یہ آئیڈیاز الگ الگ تھے, انہیں الگ کرنے کے لیے کوما لگایا, اور جو لتا کے الفاظ تھے انہیں ہم نے کوٹیشن مارک میں بند کیا, اور فل اسٹاپ کوٹیشن مارک سے باہر آیا ہے کیونکہ یہاں پہ اور بھی باتیں اہم ہیں, جسٹ کوٹیشن والی مین بات پہ فوکس نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.